امام علیہ السلام قیدیوں کا اتنا خیال رکھتے تھے. اور عزادارو جانتے ہو تمہارے امام کی حالت کیا ہو گئی تھی؟ آج 24 رجب کا دن ہے نا، تمہارے امام کی شہادت کا انتظام ہو چکا تھا. خدا تمہارا گریہ قبول فرمائے. ہاں آج شرم کر کے نہ رونا، چند قدم کے فاصلے پہ حرم امیر المومنین ہے. آج امیر المومنین اور جناب زہرا کچھ ہی بھر کے فرصہ دینا. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے اس امام نے 14 سال قید بڑی مشکل سے گزاری ہے. میں نے مشکل لفظ استعمال کیا ہے. ذرا بتا دوں امام کی قید کیسی تھی عزادارو. امام علیہ السلام جس قید خانے میں قید تھے، روایات یہ کہتی ہیں اس تک پہنچنے کے لیے 40 سیڑھیاں جاتی تھی. اللہ اکبر. 40 سیڑھیاں نیچے جاتی، اور یہ متمورہ تھا، زیر زمین ایک کمرہ تھا. اور جب تمہارے امام کا دم گھٹنے لگتا، ہوا لینے کے لیے دروازے پہ آتے، یہ ملعون آگے بڑھتا، لا تما علی وجہہ. اللہ اکبر. یہ ملعون امام علیہ السلام کو تماچا مارتا. بس عزادارو یہ دن گزر رہے ہیں، اچانک ملعون نے حکم دیا کہ امام علیہ السلام کے زیور اور زیادہ کیے جائیں. روایت کہتی ہے اتنا زیور پہنایا گیا، ان زیوروں کا وزن 30 رطلا، 30 رطل وزن تھا. رطل مجمل ہے عزادارو، بتاتا جاؤں وزن کتنا تھا. 2.5 کلو کا ایک رطل ہوتا ہے. اور اعمال الواعظین کتاب ہے میرے پاس موجود ہے، انہوں نے لکھا ہے اگر ان رطلوں کا کلو گرام میں وزن کیا جائے تو تمہارے امام کو 77 کلو وزن پہنایا گیا. اور زندان میں خوراک کیا ملا کرتی تھی عزادارو؟ روزانہ جو کی 2 روٹیاں ہوتی، جن میں جو کم ہوتے پتھر زیادہ ہوتے. کھولتا ہوا پانی کا ایک گلاس ہوتا، امام کی خدمت میں پیش کیا جاتا. بس عزادارو 23 رجب کل تھی، امام علیہ السلام کو زہر ملی. عزادارو زہر نے اثر کیا کیا؟ عزادارو روایت یہی کہتے ہیں امام زندان میں تڑپتے رہے. کبھی زندان کی اس دیوار، کبھی زندان کی اس دیوار. بس عزادارو تڑپ رہے ہیں. امام علیہ السلام کا ایک غلام ملنے آیا. اس نے سوال کیا مولا آپ قیدی بھی ہیں اور ابھی اس مشکل حالت میں بھی ہیں، مولا میرے لیے دعا فرمائیں. عزادارو سنو گے امام نے کیا دعا فرمائی؟ مولا نے فرمایا اے غلام تمہارے لیے زہرا کا بیٹا دعا کر رہا ہے، اللہ تمہیں کسی مسلمان کا قیدی نہ بنائے. یہودی کا قیدی ہو جانا، نصرانی کا قیدی ہو جانا، مسلمان کا قیدی نہ ہونا. کہا مولا کیوں؟ مسلمانوں کی قید اتنی مشکل ہوتی ہے؟ عزادارو امام نے مشکل سے قمیض اٹھائی، کہا آ میری زخمی پشت دیکھ،
صبح صبح ملعون آتا ہے، تازیانے کی نوک سے ظلم کی تحریر لکھنا شروع کرتا ہے۔ ابھی پہلی سیاہی خشک نہیں ہوتی، پھر تحریر لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ بس عزادارو، بعض روایات تو کہتی ہیں ایک ملعون کی ڈیوٹی ہوا کرتی تھی، 100 تازیان امام علیہ السلام کو مارے جاتے تھے۔ بس عزادارو، 24 رجب کو امام علیہ السلام کا بدن زہر کی وجہ سے سرخ ہو گیا۔ عزادارو، جس کو زہر دی جائے نا، اس کا تڑپنے کے لیے دل کرتا ہے۔ شیخ وہاب کاشی فرماتے ہیں تڑپنے کے لیے کیوں دل کرتا ہے؟ کہا اس لیے جب زہر جسم کے اندر جاتی ہے تو وہ گوشت کو ایسے کاٹتی ہے جیسے چھری گوشت کو کاٹتی جاتی ہے۔ عزادارو، زہر کی وجہ سے اتنا درد ہو رہا تھا، امام علیہ السلام تڑپ رہے تھے۔ عزادارو بس کر دیتے، قسم بخدا بس نہیں کیا، یہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اب اگلے جملے حوصلے سے سن لینا۔ عزادارو، ان ملعونوں نے اب سیسا پگھلایا، عذاب الرصاص وَالصُّبَّ فِي فَمِهِ، امام علیہ السلام کے گلے میں ڈالا۔ عزادارو، سیسا امام کے اندر گیا، جہاں جہاں سیسا گزرتا گیا امام کا بدن جلتا گیا۔ عزادارو بس کر دی، قسم بخدا بس نہیں کی۔ اب ہارون کے دربار میں عیسائی جھاڑو دینے کا کام کرتے تھے۔ اس نے کہا ایک چٹائی لے آؤ اور امام کو اس چٹائی میں لپیٹ دو۔ عزادارو، امام کو چٹائی میں لپیٹا گیا۔ اب کیا کیا گیا؟ عزادارو، اب وہی منظر تھا جو کربلا میں حسین کے لاشے کا منظر تھا۔ وہ جیسے گھوڑے حسین کا لاشا پامال کر رہے تھے۔ عزادارو، یہی حالت بطول کے اس بیٹے کی تھی۔ بس عزادارو، اب آخری ظلم کیا ہے سندھی بن شاہق نے۔ جو سید بیٹھے ہو، میں معافی مانگ کے جملہ کہنے لگا ہوں۔ اے جناب زہرا، میں پہلے امیر المومنین سے معافی مانگتا ہوں، پھر آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ عزادارو، کیسے آیا ہے؟ مگر پہلے حوالہ سن لو۔ عدد السنہ مقتل کی ایک کتاب ہے، میرے پاس خطی نسخہ ہے، آغا سبزواری کی ہے۔ وہ کہتے ہیں اب یہ ملعون ہاتھ میں زہر سے بجھی ہوئی کیلیں لے کے آیا۔ اللہ اکبر! اس کے ہاتھ میں کیلیں تھی، ایک ہاتھ میں ہتھوڑا تھا۔ بس عزادارو، وہ اب امام کا سر تھا۔ بس کوئی ایسا ظلم کیا، زندان کے باہر سے جناب زہرا کی آواز آ رہی تھی، وہ میرا کاظم بیٹا صبر کرنا، وہ دادی لینے آ۔ خدا تمہارا گریہ قبول فرمائے، سوائے غم امام موسیٰ کاظم کی اور کسی غم میں نہ رلائے۔ بس عزادارو، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ عزادارو، ایک دن جنازہ زندان میں پڑا رہا، اب جنازے کو منتقل کرنا تھا۔ عزادارو، جنازے کو منتقل کرنے کی نوبت آئی۔ عزادارو، مجھے بتاؤ کبھی میت اٹھانے کے لیے مزدوروں کو منگایا جاتا؟ آپ نے بھی جنازے اٹھائے ہوں گے، عالم مسافرت میں میتوں کو دیکھا ہوگا۔ عزادارو، 4 مزدور زندان میں آئے، آپ جانتے ہو نا 40 سیڑھیاں تھی۔ عزادارو، مجھے معاف کر دینا، جو جملے دیکھے ہیں وہی پڑھ رہا ہوں۔ جب 4 مزدور آئے، امام کو اٹھانا چاہا، مرکات الایقان میں موجود ہیں یہ جملے۔ صاحب مرکات لکھتے ہیں 4 مزدور جنازہ نہ اٹھا سکے۔ کہا سندھی ملعون کیا ہوا؟
जनाजा क्यों नहीं उठता? ये कैदी है, हमने सुना था दिन को रोजा रखता, रात को इबादत करता, इसे तो कमजोर होना चाहिए था, जनाजा क्यों नहीं उठ रहा? अज़ादारों, अब इन्होंने हाथों और पांव में जंजीर देखे, वजन इतना था उठ नहीं रहे थे। बस अज़ादारों, अब सनदी बिन शाहिक एक रस्सी लेके आया, राबता बिरिजलैहि, इमाम के पांव में बांधा। अज़ादारों, अब इन्होंने क्या किया? या साहबून अल इमाम, बस अज़ादारों, रवायत कहती है हर सीढ़ी पे इमाम का सर लगता रहा, हर सीढ़ी पे इमाम का पहलू लगता रहा। मैं कहूँगा ऐ बीबी ज़हरा, आपकी पसलियाँ टूटी दरवाजे के गिरने से, आइए जिंदान में आपके बेटे और इमाम मूसा काज़िम की पसलियाँ भी टूट गई। बस अज़ादारों, अब आगे कैसे मुंतकिल किया? दरवाजे का एक पार्ट था, दरवाजे का पार्ट छोटा था, इमाम का कद बड़ा था, सर नीचे लटक रहा था। अज़ादारों, अब जनाजा पुल बगदाद पे लेके आए। अज़ादारों, घोड़ों पे कुछ मुसाफिर आ रहे थे, अचानक घोड़े रुक गए। एक घोड़ा रुका, दूसरा रुका, तीसरा रुका, लाइन बन गई। ईसाइयों का काफिला था, सोच रहे हैं शहर मुसलमानों का है, जनाजा मुसलमानों का लगता है, दफन क्यों नहीं किया? अज़ादारों, इसी सोच में थी। बगदाद का रहने वाला एक लोहार है, दरवाजे पे दस्तक हुई। जब बाहर निकला तो एक मस्तूर है, मस्तूर ने कहा, ऐ लोहार, तूने मन्नत नहीं मानी थी कि अगर अल्लाह मुझे बेटा देगा तो मैं ज़हरा के बेटों की खिदमत करूंगा। तुझे बेटा मिल गया है ना, अब पुल्ले बगदाद पे ज़हरा का बेटा है, उसकी खिदमत करनी है। कहा, मस्तूर तू कौन है? कहा, मैं वही ज़हरा हूँ, तो पुल्ले बगदाद पे मेरा बेटा है, तो उसके जंजीरों को उतारना है। अज़ादारों के चला, इमाम अलैहिस्सलाम के जंजीर उतारे। अज़ादारों, सिंदी बिन शाहिक से इस जनाजे को लिया गया। अब बड़े अदब व एहतराम से जनाजा उठा। अज़ादारों, कैसे जनाजा उठा? लोग हाथों में फूल लेके इमाम के जनाजे पे बरसा रहे थे। जनाजा चल रहा था, लोग दफन करने के लिए जमा हो गए थे। अज़ादारों, अब एक मर्तबा करबला मुंह कर दो। कहा, मौला हुसैन, आपकी अपनी किस्मत, ऐ मौला, इमाम मूसा काज़िम पे जुल्म हुआ, 3 दिन दफन न हुए, मगर जनाजा तो शायान शान से उठा। अज़ादारों, सैयद सज्जाद बनी असद वालों को कह रहे थे, बनी असद वालों चटाई लेके आओ। पूछा, मौला क्या करोगे? कहा, बाबा का जनाजा रखना चाहता हूँ। अज़ादारों, इमाम सज्जाद फरमाते हैं, मैं जिस्म पे हाथ रखता वो टुकड़ा अलग हो जाता, वो जिस्म के उस हिस्से पे हाथ रखता वो अलग हो जाता। बस अज़ादारों, अब जनाजा उठा के कब्र में रखा और एक ही जुमला कब्र पे लिखा। क्या लिखा अज़ादारों? हाज़ा कब्रुल हुसैन अल्लज़ी क़ुतिलत शाना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।